السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ستۃ بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہ ویعودہ اذا مرض ویشمتہ اذا عطس وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ اللہ کو مان، اللہ سے ڈر، احساس عبادت پیدا کر، اے مرد مسلمان مومن بن، اسلام کی الفت پیدا کر۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ابھی تک آپ نے جتنی باتیں سنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر عمل میں لا لیا جائے تو کافی ہے، باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجمع بھی اب تک جتنا بیٹھا رہا، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اب جانے لگا ہے۔ اور بوڑھے لوگ آدھی رات تک کیسے بیٹھیں گے؟ جوان کو تو نیٹ سے فرصت نہیں ہے، وہ نیٹ میں سیٹ ہے، اس کو کون روکنے جائے؟ چونکہ پہلے ایک بیماری تھی شراب کی، شراب کے نشے میں لوگ دھت رہتے تھے، تو چلو اس کو تو کپڑے کا ہوش نہیں رہتا۔ اب جو بیماری ہوئی ہے تو اب اس کو سلام کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اس کو موبائل دے دیجئے اور سلام بھی کیجئے تو اس کو پتہ نہیں کہ سامنے والا کیا بولا ہے کیا نہیں بولا ہے۔ دھنے رے دھن اپنی دھن پر آئی، دھنی کا پاپ نہ پن، اپنی روئی میں چار بنولے پہلے ان کو چون۔ وہ اپنے دھن میں لگا ہوا ہے، آپ کے دھن میں کون پڑے؟ بہرحال میں آپ سے بہت جلد رخصت ہو جاؤں گا، بلکہ میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، چونکہ رات کافی ہو چکی ہے اور آپ بڑی دلجمعی سے بیٹھے ہیں اور بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ اور حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا مسلمان پہ 6 حق ہے۔ کتنا حق ہے؟ 6 حق ہے۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو سلام کرے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ لیکن اہل حدیث دیوبندی سے ملے تو نہ کرے، دیوبندی اہل حدیث سے ملے تو نہ کرے، بریلی دیوبندی سے ملے تو نہ کرے، دیوبندی بریلی سے ملے تو نہ کرے، بھلے یہودی سے کر لے، عیسائی سے کر لے اور دوسروں سے کر لے، کیونکہ ساری دنیا آپ کو ہم کو مسلمان سمجھتی ہے اور ہم پتہ نہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ سلام کرے مسلمان، مسلمان کو سلام کرے۔ اندر کا حال تو ہم نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی 2 قسمیں ہیں، ڈاکٹر حضرات، کچھ فزیشین ہوتے ہیں اور کچھ سرجن ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو بیان حضرت مولانا مسعود عالم صاحب مدد اللہ العالی کا آپ سن رہے تھے، وہ ہمارے اسٹیج کے سرجن ہیں اور ہم فزیشین ہیں، ہم تھوڑا سا دوا سوئی سے کام چلا لیتے ہیں، اور وہ بالکل چیر پھاڑ کرتے ہیں۔
تو جب مریض کو چیرا پھڑا جاتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کو ہمیشہ کے لیے آرام پہنچتا ہے۔ تو دونوں صورت بھی درست ہے۔ بہرحال میں تو ان علماء کرام کے صحبتوں سے تھوڑا بہت سیکھ لیا ہوں، مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے وہ ان علماء کرام کی جوتیاں سیدھا کرنے سے ملی ہے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ باقی آپ لوگوں کے ہاں تو لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جائیے نا، آپ نے کہا نہیں پڑھائیے گا تو کیا ہے، 25 گو مولوی اس پاکٹ میں رکھتے ہیں اور 25 گو مولوی اس پاکٹ میں، ایسا بھی لوگ بول دیتے ہیں۔ مولوی پاکٹ میں رکھنا بڑا آسان ہے، لیکن مسجد میں ایک امام رکھنا آسان نہیں ہے۔ ایک امام میں پورے گاؤں کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، کبھی کپڑا نہیں ہے، کبھی کھانا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک شادی کرنا بڑا آسان ہے، 100 10 گو 20 گو رکھنا بڑا آسان ہے، لیکن ایک شادی کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک بیوی کا خرچہ دینا پڑے گا، اس کی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی۔ جائز طریقے سے ایک رشتہ نبھانا بہت مشکل ہے، ناجائز طریقے سے سینکڑوں پڑیں۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے جو آپ کے سامنے بات کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب مسلمان سے ملے تو اس کا پہلا حق ہے سلام کرے۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، بیمار کا حال پوچھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کی بیماری میں اس کا حال پوچھنے جائے تو اگر صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مسلمان جب بیمار ہو جائے تو اس کا حال پوچھے، لیکن ماں باپ اگر الگ ہوں، بیٹا الگ ہو اور وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا حال نہ پوچھے، ساس سسر 20 کوس دور ہوں تو جا کے حال پوچھ لے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہ ہوتا ہے؟ اپنی بہن پلکیں بچھائے بیٹھی ہے، رو رہی ہے، کوئی دروازے پر آنے والا نہیں ہے، باپ انتقال کر گیا، ماں دنیا چھوڑ گئی، اس کی دنیا اجڑ گئی ہے، اس کے بھائی 6 پڑے ہیں، لیکن اس کے دروازے پر کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آدھا درجن سالی ہے تو لائن لگائے ہوا ہے، سیریل سے جا رہا ہے سڑوانا۔ آج کے ڈیٹ کا سب سے مشہور، سب سے مضبوط رشتہ میری نظر میں ایک سسراری ہے، ایک سڑوانا ہے۔ اب پتہ نہ غلط ہے کہ صحیح ہے، پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ یہی دو پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ نئی نسل خاص طور سے ان دو رشتوں پر دھیان دے رہی ہے۔ کیوں نہ دھیان دے بھائی، اس کے ماں باپ نے دھیان دیا ہے، بیٹی دے دیا ہے، اور وہ بھی پوری ٹریننگ لے کے آئی ہے۔ ہم دوسرے کو دوست دیتے ہیں، مجرم بناتے ہیں۔ ہر گھر میں بیٹی ہے بھائی، آپ کی بیٹی بھی تو کہیں جا رہی ہے۔ ایک بیٹی کو اخلاق نبوت دے کے، بہرحال میں اس حدیث کو مکمل کر لوں تو اس کے بعد اس پہ بات کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کو بیان کیا اس میں سے ایک کڑی یہ ہے کہ مسلمان سے ملے تو سلام کرے، اور مسلمان بیمار ہو تو مسلمان اس کا حال پوچھے، مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ بولے تو اس کے جواب میں انا للہ بولے۔ کیا بولے؟ میں یہی جاننا چاہتا ہوں اس میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ یرحمک اللہ بولے جی، پتہ کہیں نہیں، کہیں کا دعا کہیں پڑھ دیتے ہیں۔ مسجد میں داخلہ ہونا ہو تو سیفٹی کا دعا پڑھ دیں گے، اور سیفٹی میں جانا ہو تو مسجد کا دعا پڑھنا، پتہ نہیں ہے، بے ہوشی میں کچھ چل رہا ہے، دین سیکھے نہیں ہم نے۔ فرمایا کہ مسلمان کو چھینک آئے اور جواب میں یرحمک اللہ کہے، سنے تو یرحمک اللہ کہے، جب وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے۔ اور فرمایا کہ جب مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، مسلک پوچھ کے نہیں، ملت پوچھ کے نہیں، فرقہ پوچھ کے نہیں، آپ کے نظر میں مسلمان ہے
وہ اللہ کے رسول کو مانتا، اللہ کو مانتا، قرآن کو مانتا، دین اسلام کو مانتا ہے، اس کے اندر کا حال آپ کو ٹٹول رہے ہیں۔ رب جانتا ہے کل قیامت کے میدان میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ مسلک اہل حدیث سے تھا اس لیے اس سے آپ سلام نہیں کیے، اس لیے اس کے جنازے میں نہیں، نہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہو تو مسلمان کے جنازے میں شریک ہو، اور فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو بیٹی ہم بھیجتے ہیں اپنے گھر سے دوسرے کے گھر میں، اس کو کس طریقے سے تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ جہاں جا رہی ہے ماں بھی یہی مزاج بناتی ہے، بہنیں بھی یہی مزاج بناتی ہیں، اور سہیلیاں بھی یہی مزاج بناتی ہیں، پڑوسن ہوتی ہے وہ بھی یہی مزاج دیتی ہے۔ عورتیں بیٹھی ہیں کہ جہاں جا رہی ہے سب سے پہلے حملہ شوہر پر کرنا، اس کا دل جیت لینا، اس کو اپنے قبضے میں کر لینا، اور جب وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر سمجھو کہ تمہارا سارا جادو چل جائے گا، جیسے چاہے گی ویسے گھر کے لوگوں کو نچا لے گی۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ ایک تو عام لوگوں کے اخلاق ہیں، عام لوگوں کے جن سے تعلقات نہیں ہیں ان کے ہیں، دوسرا پڑوسی کا ہے، تیسرا رشتہ دار کا ہے، جو رشتہ دار ہیں ان کا ہے، اور چوتھا ان لوگوں کا ہے جو آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، وہ الگ مذہب کے لوگ ہیں، پانچواں اللہ کی ادر مخلوق ہے، دیگر مخلوق ہے، جانور ہیں، چرندے پرندے ہیں، کتے بلی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کو اخلاق اور مروت سے پیش آنا ہے۔ جس جانور کو آپ پال کے رکھے ہیں اس کے بھی آپ پر حقوق ہیں، جو آزاد ہیں وہ آزاد ہیں، آپ ان کے مکلف نہیں ہیں، لیکن جو آزاد نہیں ہیں جن کو آپ نے پال کے رکھا ہے ان کے کھلانے پلانے کے آپ مکلف ہیں، ان کے آرام آسائش کے آپ مکلف ہیں۔ ہم خانہ کعبہ میں جا کے کبوتر کو دانہ ڈالتے ہیں، مسجد نبوی میں جائیں گے تو آپ جنت البقیع جو گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، جنت البقیع کے پاس لوگ دانہ بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس کو خرید کے اور لوگ کبوتروں کو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کعبہ میں کبوتر کو دانہ ڈال رہا ہے، جنت البقیع کے پاس کبوتر کو دانہ ڈال رہا ہے، اور بغل میں آ رہا ہے تو پڑوسی سے مارا ماری کر رہا ہے۔ یہ کہاں کا اخلاق ہے ہم کو سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان صحابہ پر محنت کیا جو بد اخلاقی کے اس معیار تک پہنچے تھے کہ راستے میں ایک آدمی پاؤں پھیلا کے ایسے کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرا آ کے کہتا تھا پاؤں ہٹا، یہ کہتا تھا نہیں ہٹانا، جو کرنا ہے کر لے، وہ تلوار نکالتا اور پاؤں کے ٹکڑے کر دیتا۔ اس پر جنگ چلتی اور دادا پر دادا تک جنگ چلتی رہتی تھی کہ ہمارا خاندانی جنگ ہے۔ اس نسل پر آپ نے جب محنت کی تو اس قابل بنے کہ ایک میدان ہے، اس میدان میں صحابہ زخمی ہیں، ایک صاحب پانی پلانے کے ارادے سے نکلتے ہیں اپنے رشتہ دار کو اور جا کے کہتے ہیں یہ پانی لایا ہوں، آپ زخم سے کراہ رہے ہیں، پانی پی لیجئے۔ جیسے ہی وہ پیالہ اپنے پاس لے کے ان کے منہ کے پاس پہنچتے ہیں، بغل سے ایک ساتھی کی آواز آتی ہے پانی، ان کی نظریں ادھر جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے پانی ان تک پہنچا دو، وہ پی لیں گے تب میں پیوں گا۔ ادھر سے جیسے ہی پانی کا پیالہ لے کر دوسرے کے پاس پہنچے ہیں، تیسری آواز کان میں ان کے پڑتی ہے پانی، وہ کہتے ہیں پہلے ادھر لے کے جاؤ، وہ پانی پی لیں گے تب میں پانی پیوں گا۔ پانی کا پیالہ لے کر پانی پلانے والا آدمی تیسرے تک پہنچتا ہے، جب تک وہ دم توڑ دیتے ہیں واپس لوٹتا ہے کہ دوسرے کو پلا دیں تو یہ بھی دم توڑ چکے ہیں، واپس لوٹتے ہیں کہ تیسرے کو پانی پلا دے تو یہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا اخلاق ہے جو ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خاندان در خاندان لڑائیاں چلتی تھیں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے مان لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا نبی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تمام دنیا کی بد اخلاقیاں محمد کے جوتیوں کے نیچے، تمام دنیا کے رسومات محمد کے جوتیوں کے نیچے مسل دی گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ آج کے بعد سے جو چلے گا وہ سکہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا چلے گا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے مان لیا. صحابہ اتنا جلسہ نہیں کراتے تھے, اتنا بڑا بڑا جلسہ صحابہ نہیں کرتے تھے. ان کے پاس مائک سائک کا انتظام نہیں تھا, اور اتنا بڑا نظام نہیں ہوتا تھا کہ چلو گھوم گھوم کے لوگوں کو دعوت دو, اجلاس کرو, شمیانہ لگاؤ اور ٹینٹ لگاؤ اور آپ کے لیے بہترین فرش کا کرسی کا انتظام کرو, نہ ہوتا تھا. لیکن ان کے اندر ایک بات ممبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کے بول دیتے تھے. عالم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اب امریکہ کے اندر ریسرچ ہوا کہ شراب پینے والوں کی تعداد کتنی ہے. شراب پینے والے, اکثر شراب پینے والے, تو شراب پر پابندی لگی. یہ میں اپنی بات نقل نہیں کر رہا, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے حرمت شراب پر یہ بات لکھی ہے کہ سرچ کرنے کے بعد شراب پہ پابندی لگی. تقریباً 1 سال کے بعد پھر ریسرچ کیا گیا کہ اب شراب پینے والوں کی تعداد بڑھی کہ گھٹی, تو پتہ چلا کہ جتنا شراب پینے والے لوگ پہلے تھے پابندی کے بعد اس سے زیادہ ہو گئے. ٹھیک وہی حال ہمارے یہاں ہوا ہے. یہاں بہار میں شراب پہ پابندی لگی تو مہنگا شراب ملنے لگا, لیکن جہاں نہیں پہنچنا تھا وہاں بھی پہنچنے لگا. جو لوگ شراب بندی کرتے ہیں اور شراب پینے والوں کو پکڑتے ہیں وہی لوگ منگا منگا کے پیتے بھی ہیں, دلاتے بھی ہیں. اس کا برعکس مدینے کی دھرتی پہ آئیے تو میں آپ کو بتاؤں, اسی میں شیخ نے لکھا ہے کہ مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں شراب کی حرمت بیان کی, جن کی گھٹیوں میں شراب پڑا ہوا تھا, جو شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے, جو ہمیشہ شراب پیتے تھے, یہاں تک کہ شراب پی کر نماز پڑھنے آتے تھے. صحابہ شراب پی کر بھی نماز پڑھنے آتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا نشہ ہوگا ان کے اوپر شراب کا. لیکن جب آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج سے شراب مستقل طور پر حرام ہو گئی, اور آپ کے منادی نے آواز لگائی, تو مدینے کی گلیوں میں جو شراب کے تاجر لوگ تھے, جنہوں نے شراب کی تجارت کر رکھی تھی, منڈی چلتی تھی شراب کی, انہوں نے مٹکے توڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں شراب کے پرنالے بہ نکلے. ایک لفظ کافی تھا, ایک اعلان کافی تھا. اے میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تربیت دی ہے, جو سیرت دی ہے, جو سنت دی ہے, وہ طریقہ دیا ہے, اخلاق دیا ہے, تبار دیا ہے, جو ہمیں طریقہ دیا ہے, ان طریقے میں مسلک, ملت, انسانیت, مروت سب کچھ بھری پڑی ہے. ہمارے اندر جو تنگ دلی ہے, تنگ نظری ہے, یہ دور کیا جائے. آپ کے سینے کے اندر وسعت, آپ کے دین کے اندر وسعت, آپ کے مسلک کے اندر وسعت, آپ کے مذہب کے اندر وسعت ہے. وہ یہاں تک کہ منافق آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے جان سے مارنے کی سازشیں کرتے ہیں, آپ کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتے ہیں, آپ کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑے ہیں. آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگانے والا جلاد موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دشمن کے جنازے کے اندر خود امامت کی ہے, اس کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سامنے کھڑا ہو کے, ان کے سینے کے سامنے کھڑا ہو کے, میری جرأت نہ ہو سکتی تھی کہ میں آپ کو سامنے سے کبھی نظر بھر کے دیکھ سکوں, لیکن اس دن پتہ نہ مجھے کیا ہوا, میں سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا, یا رسول اللہ, میں اس ظالم کا جنازے کی نماز آپ کو پڑھانے نہیں دوں گا. آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے جس نے اماں عائشہ کے دل کو دکھایا تھا, آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے جس نے آپ کی چہیتی بیوی کو رسوا کیا تھا, مدینے کی گلیوں میں آپ کو بدنام کیا تھا, نبوت پہ کیچڑ اٹھالا تھا, اور آپ کے چہتے صحابی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو رسوا کیا تھا. میں آپ اس کے جنازہ پڑھائیں گے, میں نہیں پڑھانے دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھکا دیا, ہٹ عمر,
مجھے جب کہا گیا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے اور مجھے اس کے بیٹے نے سفارش کی ہے اس کا جنازہ پڑھانا ہے تو میں پڑھاؤں گا، اور اگر مجھے یہ پتہ ہو جاتا کہ اس کا جنازہ 70 بار پڑھنے سے اللہ اس کو معاف کر دیتا تو میں 70 بار بھی اس کا جنازہ پڑھتا۔ ہم کہاں چلے گئے، ہم کہاں کھو گئے، مسلکوں میں اور فرقوں میں کہاں بٹے۔ آپ سے پوچھوں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ سے پوچھتا چلوں کہ ہمارے یہاں جو بات ہے بد اخلاقیوں کی، مت پوچھئے، مرد میں، عورت میں، بھائی میں، بہن میں، بیٹی میں، ماں میں اور ساس میں، بہو میں، پڑوسی میں، دوست میں اتنی دشمنیاں ہیں۔ عراق پہ جب بم گر رہا تھا، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ بم مسلک پوچھ کے گر رہا تھا کہ اس میں دیوبندیوں کو مارو، بریلیوں کو مارو، اہل حدیثوں کو مارو، شیعوں کو مارو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب افغانستان میں بم گر رہا تھا تو افغانیوں کے اندر مسلک پوچھ کے مار رہا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیریا کے بچے تباہ ہوئے تو وہاں مسلک پوچھ کے مارا جا رہا تھا۔ نانا دنیا کے باطل جب آپ کو ہم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو مسلک نہیں پوچھتے، فرقہ نہیں پوچھتے، صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ قرآن مانتا ہے، اللہ کا رسول کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اسے مار دو۔ جب ہم کو مارنا ہوتا ہے تو یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی بے دین ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی بے دین ہیں، اور جب آپ کو اور ہم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو یہودی اور عیسائی دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ ایک ساتھ ہوا تھا جب صدام کو برباد کرنا تھا، مارنا تھا، دونوں ایک ہوئے تھے، یہودی اور عیسائی گلے ملے تھے۔ ہم کو پتہ نہیں ہے ہم کہاں کھو گئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخری بات کہتے ہوئے چل رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اب محبت کی کوئی تعویذ ہے؟ لونگ دکھانا ہے؟ پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو اور نظر لگنے کا ڈر ہو؟ ہماری ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہتا چلوں، آپ کا عقیدہ اتنا بگڑا ہے کہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر غیر اللہ پہ لگا ہوا ہے۔ اکثر بیٹوں اور بیٹیوں کے پاؤں میں دھاگا بندھا، ہاتھ میں دھاگا بندھا، گلے میں کالا دھاگا بندھا ہوا ہے، اس لیے بندھا ہوا ہے کہ نظر نہ لگ جائے۔ یہ کہاں کا عقیدہ آپ نے لیا ہے آپ جانیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، بچہ بیمار ہو، لونگ لے کے سیدھے امام کے صاحب کے پاس بھیجتے ہو، جاؤ امام صاحب سے لونگ دکھوا کے لے کے آ جاؤ۔ آپ کو میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، ایک تعویذ دے رہا ہوں، ایسا تعویذ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیچ محبت پیدا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں پیار پیدا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ مسلم یونائٹیڈ ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یونیٹی آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ مسلم کے اندر مسلکی تفریق ختم ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ محبت پیدا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ مانوتا انسانیت زندہ ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ گھروں میں پیار زندہ ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ بہو اور ساس میں پیار زندہ ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی اور ماں میں پیار زندہ ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ماں اور باپ اور بیٹے میں پیار زندہ ہو جائے، آپ چاہتے ہیں استاد اور شاگرد میں پیار قائم رہے، آپ چاہتے ہیں کہ پیر اور مرید میں پیار قائم رہے، آپ چاہتے ہیں کہ پڑوسی میں پیار قائم رہے، جھگڑا نہ ہو، تو آمنہ کے لال ہمارے اور آپ کے، ساری دنیا کے عالمی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں میں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو، اس کو کرنے لگو تو تمہارے بیچ میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں رواج دو۔ ہم سلام بھی اس کو کرتے ہیں جس کو پہچانتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے ہیں آدھا میٹر داڑھی ہوگا، بڑکا لمبا ٹوپی پہنا ہوگا، بازار سے دھکا مار کے گزر جائیں گے، لیکن منہ سے سلام نہ جان پہچانے، الی پنی کا آدمی نہیں ہے، اس کو کیا کے لیے سلام کریں گے؟ ہمارے تعلقات کا ہوگا تو سلام کریں گے، نہیں، ہم جانیں یا نہ جانیں، اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ محمدی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، تو آمنہ کے لال ہمارے اور آپ کے نبی نے کہا سلام کرو۔
اس سے محبت پیدا ہوگی. آپ کی ناراضگی ہو گئی ہے, جھگڑا ہو گیا ہے, ہوگا, انسانی فطرت ہے, ہو جائے گا. بیوی سے جھگڑا ہو گیا, بیٹے سے جھگڑا ہو گیا, پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا, دوست سے جھگڑا ہو گیا, ماں سے جھگڑا ہو گیا, ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا. آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سلام کو رواج دو. آپ نماز پڑھ کے مسجد سے گھر جاؤ, السلام علیکم, گھر سے مسجد میں جاؤ, کوئی ملاقات ہوتا ہے, سلام کرو, نفرتیں ختم یہاں سے ہوں گی.